ریکویسٹ ہے ایک ہائی پاور بورڈ بنایا جائے, اس تمام چیز کی تحقیقات کی جائیں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے. میں نے ہر معاملے میں اپنے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ صاحب کو اپڈیٹ رکھا ہے. کوئی ایسا سٹیپ نہیں ہے جس میں نے اس کو آن بورڈ نہیں رہا. میرے پاس ایویڈنسز ہیں, میں ود ایویڈنسز بات کر رہا ہوں. میرے ڈی آئی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اور جب بھی ہائی پاور بورڈ بنے گا اس میں تمام چیزیں پیش ہوں گی. میں پھر کہتا ہوں, میں نے کل بھی میرے جو گن مین ساتھ ہیں آپریٹر, میں ڈی آئی جی سکر پیر محمد شاہ صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا سر آج میں آپ کو عزت دینے آیا ہوں. میں قبائلی آدمی ہوں لیکن میں آج آپ کو عزت دیں, آپ کو اللہ نے عزت دی ہے. آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے سندھ میں, ہم آپ سے سیکھتے ہیں, ہم آپ کے جونیئر ہیں. مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. اگر میں کہیں غلط ہوا, میں آپ کے بیٹوں کی طرح تھا, آپ مجھے بلا کے سمجھاتے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کوئی وربل ایکسپلینیشن نہ دیں, کوئی ریٹن نہ دیں, ایک لیٹر لکھیں, آئی جی صاحب کو بھیجیں اور مجھے میڈیا کے توسط سے آ جائے. میں پھر آئی جی صاحب سے آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس بات کی تحقیقات کرائے جائیں کہ پیر محمد شاہ صاحب نے جو لیٹر لکھا وہ کراچی کے تمام میڈیا کو کیسے ملا ہے. یہ بہت بڑا میری میڈیا ٹرائل ہوئی ہے, میرے تمام کیریئر کو داغدار کیا گیا ہے. یہ سارے سکرین شاٹس جو میڈیا پہ چل رہے تھے کہ میرے ڈاکوؤں کے ساتھ تعلقات ہیں, میری فیملی گھر میں دیکھ رہی تھی. میں ان کے سامنے ایک رول ماڈل اور ہیرو ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بابا پولیس یونیفارم میں یہاں کے لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کرتا ہے, امین ہے. وہ پچھلے 3 دنوں سے کرب میں مبتلا ہیں کہ میڈیا پہ چل رہا ہے ہمارے بابا کے ڈاکوؤں کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے, میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں. اس کی انکوائری کی جائے, ڈی آئی جی پیر محمد شاہ صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ جو لیٹر لکھا ہے کیا آپ نے پہلے اپنے ایس ایس پی کو کوئی ایکسپلینیشن دی ہے, اور آپ نے یہ لیٹر تب کیوں لکھا جب ایس ایچ او اریسٹ ہوا ہے, پہلے کیوں نہیں لکھا. اور مجھے آئے ہوئے جمعہ 10 دن ہوئے ہیں. جو ایس ایچ او 4 سال سے ادھر اس تھانے میں لگا ہوا ہے, 13 سال اس کے ڈاکوؤں سے تعلقات نہیں ہے. اس کا موبائل میرے پاس ہے. تنویر تونیو صاحب کے دور میں جو 5 پولیس آفیسرز کو بلا کے ادھر اندر بٹھا کے شہید کیا گیا, اس میں سے ایک کالو نام کا ملزم ہے, ایسا ہی ہے. اس نے ان کو بلایا تھا. اس ملزم کے ساتھ اس کے واٹس ایپ پہ وائس نوٹس ہیں, بڑے بڑے دھاڑوؤں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں شکور لاکھوں کے. میں ایویڈنس پہ بات کر رہا ہوں جس کو کرائم فائٹر بتایا جا رہا ہے. جب بھی بلایا جائے گا میں ایکسپوز کروں گا. تو آپ کی بڑی مہربانی, آپ آئے ہیں, آپ اس گاڑی کا خود بھی معائنہ کریں, اور جہاں پہ گھوٹکی کے تمام عوام سے میرے متعلق انٹرویو کیجئے گا کہ میں کیسے کام کر رہا ہوں. میں اچھا کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں یہاں کا عوام بتائے گا, میں برا کام کر رہا ہوں یہاں کے بارے میں میرے بارے میں یہاں کا عوام بتائے گا. میں پھر ہاتھ باندھ کے ایز ایس ایس پی گھوٹکی یہاں کے تمام سرداروں سے, سردار علی گوہر خان بہار میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, عبد الباری پیتافی, جام مہتاب ڈاہر, سردار شہریار احمد خان شر اور خالد احمد خان لونڈ, سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے تمام لوگوں کو کہیں کہ مہربانی کریں لڑائی کو آگے نہ بڑھائیں. لیکن ایک بات میں سردار شہریار احمد خان شر کو داد دیتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں. اتنا بڑا اٹیک ہوا, اتنا بڑا دھوکہ ہوا, وہ امن کے قافلے میں تھا, اس کو مارنے کی کوشش کی, لیکن اس نے میڈیا پہ کوئی غلط بیان نہیں دیا. اس نے وہاں موقع پہ بیان دیا کہ مجھے پولیس پہ کانفیڈنس ہے اور میرٹ ہوگا, تو اس لیے خون خرابہ نہیں ہوا. سردار اکرم سولنگی جب مارا گیا تھا تو 250 قتل ہوئے. یہ چیز میں نے پروفیشنلی ہینڈل کیا, خود کرائم سین پہ آیا, ان کو ریسکیو کیا اور اس کو کنونس کیا کہ میں آپ کے ساتھ انصاف کروں گا, آپ پولیس کے خلاف کوئی بیان نہ دیں اور اپنی قوم کو ٹھنڈا کریں. تو 2-3 دن بالکل سکون رہا. اب جو کچے کے لوگوں کو کہتے ہیں دھاڑیل ہے, ایک طرف دریا ہے دوسری طرف پکا ہے, ان کے دشمنوں کو پولیس نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, وہ کہاں جائیں؟ آپ نے کیا ان کو راستہ دیا ہے اس ریاست کے کانسٹیٹیوشن کو ایکسپٹ کر کے قومی دھارے میں لانے کے لیے؟ اگر کچے کے کرمنلز بھی ہیں, تحقیقات کیے جائیں وہ کرمنلز کیوں بنے ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم سرنڈر ہوتے ہیں ود ویپن اور ہمیں عدالت کو پیش کیا جائے, اور کوئی گارنٹی لے کہ کوئی ماورا عدالت ہمیں قتل نہیں کرے گا, تو ہم پیش ہونے کے لیے ریڈی ہیں, تو کیوں اس چیز کو روکا جا رہا ہے؟ اس پہ آصف علی زرداری صاحب خود انکوائری کریں.
میں حاضر ہوں اس تمام چیز کو ایکسپوز کرنے کے لیے. پہلی دفعہ گھوٹکی میں کوئی ایسا ایس ایس پی آیا ہے جس نے سٹینڈ لیا ہے, جس نے اس ماحول کو ایکسپوز کیا ہے. میں نے جو بھی کام کیا ہے میں نے اپنے ڈی آئی جی کو آن بورڈ لیا ہے, اور کل میں نے ڈی آئی جی صاحب کو جا کے بتایا. میں نے کہا سر آپ پھر نہیں سکتے اور میں آپ کو پھرنے بھی نہیں دوں گا, یہ بھول جائیے گا. مجھے بڑا پریشرائز کیا گیا کہ اس کو اریسٹ نہ کریں, اس کو ہتکڑیاں نہ لگائیں, اس کو اندر نہ بند کریں. مجھے واٹس ایپ پہ طارق دھاری جو ڈی آئی جی حیدرآباد نے کال کی کہ اس کو فوراً چھوڑ دو. میں نے کہا سر ملزم اریسٹڈ ہے, میں نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا میں آپ کو آرڈر دینا چھوڑ دو. میں نے کہا سر میں نہیں چھوڑ سکتا. میرے ساتھ شاؤٹ کیا اس نے, بدتمیزی کی. میں نے کہا سر آپ بڑے بھائی ہیں, میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, آپ دوسرے رینج کے ڈی آئی جی ہیں, لیکن آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کال کٹ گئی. اس کے بعد میرے اپنے ڈی آئی جی کی مجھے کال آتی ہے, آپ نے ڈی آئی جی حیدرآباد کو کال کی ہے؟ میں نے کہا نہیں سر میں نے کال نہیں کی, ان کی کال آئی تھی. کہتا ہے وہ کہتے ہیں آپ نے مس بہیو کیا. میں نے کہا میں نے نہیں کیا سر, انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. تو ڈی آئی جی صاحب نے کہا بیٹا آپ بڑے ہواؤں میں ہیں, آپ نیچے گریں گے تو آپ کو بہت زور کا جھٹکا لگے گا, تھوڑا گراؤنڈڈ رہیں جی, اور گراؤنڈ ریالٹیز کو فیس کریں. آپ کا کیریئر کا سٹارٹ ہے اور آپ اپنا سوشل کیپٹل ضائع نہ کریں. میں نے کہا سر آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں. میں نے کہا سر میں آپ کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا, کال کٹ گئی. ناصر آفتاب پٹھان صاحب انکوائری کرنے آئے, شکور لاکھوں کو لایا گیا, تو شکور لاکھوں کے نے باہر یہ تمام ایس ایچ اوز کو بتایا, وٹنس میرے پاس موجود ہیں, کہ میں ڈی آئی جی حیدرآباد طارق دھاریجو کے ساتھ کانفرنس کال پہ تھا واٹس ایپ پہ. اس نے کہا آپ رکیں, آپ دیکھیں میں ایس ایس پی گھوٹکی کے ساتھ کیا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کال کی. دوسری طرف وہ ملزم ایف آئی آر کا 780 کا ملزم ہے, ایکس ایم پی اے پہ اٹیک کروایا ہے, اس کو کانفرنس کال پہ لے کے مجھے تڑیاں دی گئی ہیں, مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں. میں بڑے پریشر میں ہوں, میرا کوئی جانبداری نہیں ہے. میں گھوٹکی کے عوام کو کہتا ہوں اپنے